بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون تمام نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو تمام نمازوں کے لیے، اور خصوصاً نماز وسطیٰ پر پابندی کرو، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم حالت جنگ میں ہو تو چلتے پھرتے اور سواریوں پر نماز پڑھ لو، اور جب امن کا دور ہو
پھر اس انداز سے اپنے اللہ کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھا دیا ہے، اور وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کائنات کے خالق و مالک کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام النبیین، خاتم النبیین، سید المرسلین، پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک نماز سے متعلق فضائل اور فوائد پر ہے۔ لفظ نماز ہماری زبان میں صلاۃ کا معنی کیا جاتا ہے۔ یہ بار بار کال آ رہی ہے آپ کی ذرا۔ لفظ صلاۃ کتاب و سنت نے عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت کے لیے استعمال کیا ہے، اور نماز کا جو لفظ ہندوستان کی بڑی پرانی زبان سنسکرت زبان ہے، اس کا یہ لفظ ہے جس کا معنی بنتا ہے سر کو جھکانا۔ اصل میں یہ لفظ نماز ہے، جس کو ہم نے بولتے بولتے لفظ نماز کی شکل دے دی۔ کائنات کے خالق و مالک نے بندے کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب تک بندہ بندگی میں رہتا ہے تو بندہ رہتا ہے، اور جب یہ بندگی کی حدود سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، بندگی کی قیود سے اپنے آپ کو نکال دیتا ہے، بندگی کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے، اس وقت یہ بندہ نہیں رہتا، یہ گندا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ الفاظ میرے اپنے ہوتے تو میں سمجھتا کہ میں نے بہت سخت الفاظ استعمال کر دیے ہیں، شاید کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، لیکن یہ الفاظ رب کی کلام قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں۔ کائنات کے رب نے سورہ مریم کا آغاز جناب زکریا علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور جناب یحییٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے اعلان سے کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام بھی قرآن کہتا ہے کہ پکے نمازی تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور محراب کے اندر کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام بھی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ کائنات کے رب نے اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی نماز کا بھی ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ سورہ مریم کے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا، جناب ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام
جناب ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں نماز کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جتنے نبیوں کا میں نے تذکرہ کیا، ان کی نمازوں کا تذکرہ کیا، ان کی زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، ان کی سچائی کا اعلان توحید کا تذکرہ کیا، یہ سارے میرے وہ بندے ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ اس سے اگلی آیت کائنات کا خالق و مالک اعلان کرتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اس کے بعد گندے لوگ آ گئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں۔ اب میں تو کسی کو گندا نہیں کہہ رہا، میری کیا جرت ہے، میں تو آپ کے آداب کا بھی خیال کرتا ہوں، آپ کے سٹیٹس کو بھی سمجھتا ہوں، دل کے جذبات کا بھی احترام کرنا میرا فرض ہے، لیکن میری مجبوری ہے۔ رب کے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اس سے علاوہ اور کوئی ترجمہ مجھے اس کا مل نہیں سکتا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، انبیاء کے بعد، نمازی لوگوں کے بعد، سچ بولنے والوں کے بعد، توحید کا اعلان کرنے والوں کے بعد، انبیاء کی اولادوں کے بعد گندے لوگ آ گئے۔ ان کی گندگی کی بنیاد کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں۔ اور نمازیں ضائع کیوں کی تھیں؟ واتبعوا الشہوات، اپنی شہوات کے پیچھے لگ گئے۔ میرا کاروبار ہے جی، میری دکان ہے، میری مصروفیت ہے، میرے معاملات ہیں، میں بڑا بزی ہوں، اور آج 14ویں صدی کے اندر بھی تم نماز کی بات کرتے ہو۔ یہ 21ویں صدی کا دور چل رہا ہے، مولانا صاحب کچھ چاند پہ جانے کی بات کرو، ابھی تم سجدوں پہ لگے ہوئے ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ کائنات کے خالق و مالک نے اس چیز کا بھی جواب دے دیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا 21ویں صدی ہے، اسلامی سال کی 15ویں صدی چل رہی ہے، اور تم ابھی سجدوں کی بات کرتے ہو، چاند پہ جانے کی بات کرو۔ کائنات کے رب نے دین اسلام کے ایک ایک عمل کا حکم زمین پر دیا۔ جب نماز کی باری آئی، اپنے محبوب کو آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے بلایا اور وہاں نماز کا آرڈر دیا، سبق یہ دیا ہے، درس یہ دیا ہے، بتایا یہ ہے، سمجھایا یہ ہے۔ سجدے میں تم پڑ جانا، چاند تو بڑا قریب ہے، میں چاند کی منزلوں سے آگے گزار کے تمہیں جنت کے بالا خانوں میں لے جاؤں گا۔ تم تو چاند کی بلندی کی بات کرتے ہو، اللہ کہتا میں اس سے بھی زیادہ بلندی پہ تمہیں لے کے جاؤں گا۔ اسی لیے کائنات کے رب نے نماز کا حکم زمین پر نہیں دیا، پیارے محبوب کو اپنی سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس معراج کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے جو مومن نماز پڑھتا ہے نا، یہ نماز حقیقت میں مومن کی معراج ہے۔ ایک معراج وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو، میرے اور آپ کے مرشد پاک کو کروایا تھا، اور ایک معراج وہ ہے جو مومن سجدے میں پڑھ کے جب اس کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کہتا ہے جیسے تم میری بلندی کا اعلان کرتا ہے، اگر تجھے کائنات کے اندر بلندی عطا نہ کروں تو مجھے رب کس نے کہنا ہے؟ لیکن ہم نے بلندی تلاش کہاں کی؟ اپنی خواہشات کے پیچھے۔ اور پھر انسان سوچتا ہے یا اللہ میرے تو گناہ ہی بڑے ہیں، گناہوں کا بوجھ ہی بڑا ہے، تو جس بلندی کی بات کرتا ہے میرے اللہ، یہ بلندی گناہوں کے بوجھ سے میں کیسے حاصل کروں گا؟ رب کے اعلان کو سنا، شرمندگی کا احساس ہوا، اپنے گناہ یاد آئے، غلطیوں کا تصور دل دماغ میں اٹھا، انسان کو اپنی سیاہ کاریاں اپنے سامنے دہشت زدہ منہ کھولے نظر آئی،
انسان پریشان ہوا کہ اب میرے گناہوں کا کیا بنے گا۔ رب تو بلندی دینا چاہتا ہے، عظمتیں دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ میرے تو گناہ ہی بڑے ہیں۔ کائنات کے رب نے اپنے محبوب کی زبانی اعلان کروا دیا، میرے نبی اعلان کر دو، الصلوات الخمس الی الصلوات والجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن۔ میرے بندو ایک نماز تم پڑھنا، اگلی نماز تک کے سارے گناہوں پہ قلم پھیر کے میں معافیاں دے دوں گا۔ اس سے اگلی نماز تم پڑھنا، اس سے اگلی نماز تک سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک جمعہ تم پڑھ لینا، اگلے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک ماہ رمضان کی قدر تم کر لینا، اگلے رمضان تک پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر محبوب کی زبانی اعلان کروا دیا، میرے بندے نماز کے لیے آ جا، وضو کرے گا، تیرے اعضاء کے گناہ گر جائیں گے، پھر تو نماز کے لیے کھڑا ہوگا، ہاتھ باندھے گا، مجرم بن کے آداب کا لحاظ کر کے مصلی پہ کھڑا ہو کے میرے سامنے بندگی کا اظہار کرے گا۔ میں تیرے سارے گناہوں کو اکٹھا کر کے تیرے سر پہ رکھ دوں گا۔ جب تو رکوع میں جائے گا گناہ گر جائیں گے، ابھی کچھ نہیں گرے، پھر تو سجدے میں جائے گا، سارے گناہ گر جائیں گے، اپنے سجدے سے سر اٹھائے گا، گناہوں سے پاک ہو کے اٹھائے گا۔ اور پھر انسان یہ بھی سوچتا ہے، یا اللہ حج کرنا تو بڑا نیک عمل ہے، حج کرنے سے انسان کے سارے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ کائنات کے محبوب پیغمبر اعلان کرتے ہیں، حج کرنا تم پہ فرض ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، لیکن جس کے پاس طاقت نہیں، حج نہیں کر سکتا، روپیہ پیسہ نہیں لگا سکتا، ٹائم نہیں نکال سکتا، اتنا سفر برداشت نہیں کر سکتا، حج کی صعوبتیں نہیں سہ سکتا، وہاں میدان عرفات کا وقوف، مینا کے اندر ٹھہرنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، مزدلفہ کی راتیں گزارنا، طواف زیارہ کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، محنت کا کام ہے، یہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے میرے بندے آ جا، اعلان میں کر دیتا ہوں، گھر سے تو نکل۔ ابو امامہ البہلی بیان کرتے ہیں، محبوب کی زبانی اعلان کرتے ہیں، مرشد پاک کی زبانی اس بات کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی بیت من بیوت اللہ، جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے، قدم قدم چل کے آتا ہے، رب کے گھر میں آیا، آ کے فرض نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے، کائنات کا رب اس کے نامہ اعمال میں مکمل حج کا ثواب درج فرما دیتے ہیں۔ اور اگر نفل پڑھ کے گیا، نماز تراویح پڑھنے کے لیے آیا تھا، چاند گرہن ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، سورج گرہن ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، نماز تسبیح ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا تھا، نفل و نوافل پڑھنے کے لیے مسجد میں رکا تھا، یہ نفل و نوافل پڑھ کے گھر گیا، کائنات کا خالق و مالک اس کے نامہ اعمال میں ایک عمرے کا ثواب درج فرما دیتے ہیں۔ انسان تو پھر بھی اپنے رب سے دور ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، نماز کے فضائل بیان کیے، نماز کے بارے میں صحابہ کو ترغیب دی۔ آپ فرماتے ہیں، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نورا و نجاتا و برہانا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، توجہ سے سنیے، بات دل پہ لکھنے والی ہے، جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، یہ نماز اس کے لیے دلیل ہوگی۔ اللہ پوچھیں گے، میرے بندے بتا کیا لے کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ تیری بندگی لے کے آیا ہوں۔ عبادات ساری اکٹھی کر کے رب کے سامنے رکھے گا، دلیل نہیں بنتی۔ دلیل اس وقت بنے گی جب نماز پیش کرے گا، اللہ دیکھ میں نماز بھی پڑھ کے آیا ہوں، اس کی کامیابی کی، اس کی نجات کی دلیل ہے برہانہ، یہ دلیل لے کے اپنے اللہ کے سامنے جا رہا ہے۔ اور جو نماز کی پابندی کرنے والا، محبوب کائنات فرماتے ہیں قیامت کو اللہ اس کو
نجات عطا فرمائے گا۔ نماز کی پابندی کرنے والے کو اللہ قیامت والے دن نور عطا فرمائے گا، اور جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، نہ اس کے پاس دلیل ہوگی، نہ اس کے پاس نجات کی کوئی اس کے پاس نجات کا سبب ہوگا، نہ اس کے پاس نور ہوگا، اور اس کا حشر کیا ہوگا۔ اسی حدیث میں پیغمبر کائنات فرماتے ہیں کائنات کا رب اس بے نماز بندے کو قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ کھڑا کرے گا، جو دنیا میں کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر نماز کے تو میرے محبوب کا ساتھ نہیں ملے گا۔ اگر پیغمبر کی قربت چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں، پیغمبر کی ہمسائیگی چاہتے ہیں، آئیے پوچھئے ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جناب ربیہ بن کعب الاسلمی بیان کرتے ہیں میں اللہ کے رسول کو وضو کروا رہا تھا، محبوب کائنات وضو کر رہے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام کی زبان اطہر سے لسان مقدس سے نکلا سل ما شئتا، ربیہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، سوال کر کیا سوال کرنا چاہتا ہے۔ اگر مسند احمد کی روایت کو دیکھوں، ربیہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کچھ اور بھی مانگ لو۔ ربیہ کہتے مجھے کچھ سوچنے کا موقع دے دو۔ کہتے میں نے سوچ کے پھر کہا اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ ہی چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ کا ساتھ ہی چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا ٹھیک ہے ساتھ مل گیا، اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا تھا آئینی علی نفسی کا بکثرت السجود۔ ربیہ پھر کام میں بتا دیتا ہوں، طریقہ میں بتا دیتا ہوں، نسخہ میں بتا دیتا ہوں، عمل تو کر لینا، خواہش اللہ پوری کرے گا۔ زیادہ نمازیں پڑھنا، سجدے زیادہ کرنا، کائنات کا رب قیامت کو تجھے محمد الرسول اللہ کا ساتھ عطا فرما دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا دونوں باتوں پہ غور کریں نا، ساتھ نبی کائنات کا کیسے مل رہا ہے، اور اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو پھر ساتھ کس کا مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہم نے زندگیاں گزاری ہیں اور دیکھیں ہم ابھی بھی نہیں سمجھے کائنات کا رب تو ٹھوکریں دے رہا ہے، اللہ تو ہمیں کھٹکھٹا رہا ہے، اللہ تو ہمیں یہ گھڑے کی طرح چیک کر رہا ہے بندے بن جاؤ بندے۔ رب تو ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی بے موسمی بارشیں آتی ہیں، کبھی اولے پڑتے ہیں، پکی فصل پہ بارش کا ہو جانا میں نہیں مانتا کہ یہ ہمارے لیے مفید ہو، رب کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سمجھو ہمارے حالات یہ بتاتے ہیں کہ رب ہم سے روٹھ چکا ہے، مہنگائی کے عذاب ہے، ظالم حکمران ہے، حکومتوں کے ظلم ہے، IMF کے قرض ہے، پوری دنیا ہم پہ مسلط ہے، مسلمانوں کے خون بہائے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی پاکیزہ مسجدوں میں داخل ہو کے ہماری بہن بیٹیوں کو زخمی کیا جا رہا ہے، ہمارے پاکیزہ کلام کو، قرآن مجید کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، اس کو پھاڑا جا رہا ہے۔ یہ سارے عذاب کیوں ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ انسان تو اللہ کا بندہ بن کے نمازی بن جا، رب کے سامنے جھک جا، جتنا تو رب سے دور چلا گیا رب نے تجھے اتنا اپنے سے دور کر دیا، تم اللہ کو بھولے اللہ نے تمہیں بھلا دیا۔ رسول مکرم کی دونوں حدیثوں کو ملائیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر سجدے زیادہ کرو گے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ملے گا، اگر سجدے نہیں کرو گے، نمازیں نہیں پڑھو گے، ساتھ قارون کا ملے گا، ساتھ حامان کا ملے گا، ساتھ فرعون کا ملے گا۔ اب اگر اس حدیث پہ غور کریں، کائنات کے رب نے قارون کا نام کیوں لیا؟ اللہ نے حامان کا کیوں کہا؟ کائنات کے رب نے فرعون کا کیوں کہا؟ دیکھیں انسان اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے، اپنے اقتدار میں، اپنی افسری میں، اپنی سرداری میں اپنی نمازیں ضائع کرتا ہے۔ اگر سردار ہے، اقتدار والا ہے، MP MNA ہے، کسی علاقے کا کونسلر چیئرمین ہے، کسی علاقے کا عہدیدار ہے، اقتدار کے اندر حصے دار ہے، اگر پھر نمازیں ضائع کی اللہ فرعون کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اگر کسی نے اپنی ملازمت کے سلسلے میں کسی ادارے کا ملازم ہے، کسی محکمے فیکٹری کا ملازم ہے، کسی دکان کا ملازم ہے، اپنی نمازیں ضائع کی اللہ حامان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اور اگر کسی نے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، دولت اکٹھی کرنے کے معاملے میں، اپنی دولت جمع کرنے کے سلسلے میں اپنی نمازیں ضائع کی اللہ قارون کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اب فیصلہ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے،
سوچئے ایک منٹ کے لیے، غور و فکر کر لیے، ساتھ کس کا چاہیے؟ کیا نبی رحمت کا ساتھ چاہیے یا ان ظالموں کا ساتھ چاہیے؟ آگے چلتے ہیں۔ اگر انسان نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو اللہ دیتے کیا ہیں؟ ساری نمازوں کے تو اللہ نے جو اجر عطا کرنے بڑے کمال کے ہیں، میں صرف 2 نمازوں کی بات کر دیتا ہوں۔ 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 2 نمازوں کے حوالے سے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو بندہ سورج نکلنے سے پہلے نماز کی پابندی کرتا ہے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز کی پابندی کرتا ہے، یعنی نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے محبوب اپنی زبان نبوت سے اعلان کرتے ہیں یہ بندہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے گا نا پابندی کے ساتھ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ 2 ٹھنڈی نمازیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ اور اگر تیسری حدیث بھی پیش کر دوں، تھوڑی سی پابندی آپ کر لیں، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ پابندی کریں گے۔ محبوب کائنات نے فرمایا، سید الرسل بیان کرتے ہیں، امام کائنات اپنی زبان اطہر سے بیان کرتے ہیں من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ 40 دن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تکبیر اولی کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، کائنات کا رب اس کے نام پہ 2 سرٹیفکیٹ لکھ کے جاری کر دیتے ہیں۔ پہلا سرٹیفکیٹ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ براءۃ من النفاق، یہ بندہ جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں بن سکتا، اور جب دنیا سے جائے گا جہنمی نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 براتیں، 2 سرٹیفکیٹ، 2 NOC اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام کے جاری کرتے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے۔ 40 دن کا چلہ تو کاٹ لیتے ہیں نا جادو کو پکا کرنے کے لیے، 40 دن کا چلہ کاٹ لیتے ہیں اپنی خواہشات کو پکا کرنے کے لیے، اپنے جنتر منتر کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے، گندگی اور غلاظت استعمال کر کے، تنہائیوں اور تاریکیوں میں بیٹھ کے، جنگلات کے کانٹوں پہ چل چل کے، اپنے پاؤں کو زخمی کر کے 40 دن کے چلے تو کاٹتے ہو، کبھی جہنم سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، آزادی کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یہ چلہ کاٹ لو، 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لو، اللہ منافقت سے بھی پاک کر دے گا، جہنم سے بھی آزاد کر دے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ نماز صرف ایک عبادت ہے، بس ٹھیک ہے چلے گئے کھڑے ہو گئے، عبادت ہے، اس کا مذہب سے تعلق ہے، میرے بھائیوں اس کی بہت بڑی ناکامی اور نامرادی ہے، اس کی کم عقلی ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں، مربوط نظام زندگی کی ترتیب کا مکمل نظام ہے۔ آپ کی تجارت، آپ کے کاروبار، اخلاقیات، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل، اس کی اصلاح کائنات کے رب نے نماز کے اندر رکھی ہے، لیکن ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے بندہ آتا ہے نا، حکم کیا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، جب نماز کے لیے آؤ تو وضو کر کے آؤ۔ یہ پاکیزگی کا سبق دیا، نفاست سکھائی، طہارت سکھائی، پاکیزہ بن جاؤ۔ جو بندہ 5 مرتبہ ایک دن میں وضو کرتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہے گا اور اس کے روحانیت پہ کوئی گناہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی پاک کر دے گا، میل کچیل سے بھی پاک کر دے گا۔ رسول مکرم نے اسی لیے فرما دیا صحابہ سے، آپ نے پوچھا میرے صحابہ، لو انا نہرن بباب احدکم فیغتسل فی 5 مرات کل یوم، میرے صحابہ ایک بندے کا گھر نہر کے کنارے ہو،
آج کل بڑا شوق ہے نہروں کے کناروں پہ گھر بنانے کا، دریا پاس چلتا ہو۔ یہ پوچھیں شیخ اسماعیل صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، بلتستان سے تشریف لائے ہیں، بہت بڑے ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ادارہ دریا کے بالکل کنارے پہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حسین منظر، خوبصورت نظارے، بندہ اپنا گھر، اپنا محل نہر کے کنارے بناتا ہے، پھر روزانہ 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حل یبقى من درنہ علی جسد شیء، میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا اس بندے کے جسم پر میل کا کوئی قطرہ باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم پہ میل باقی نہیں رہتا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اسی طرح 5 بار نماز پڑھنے والے کی روحانیت پہ اللہ گناہ کوئی نہیں رہنے دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر پاکیزگی کا سبق دیا، نفاست کا۔ مومن ہمیشہ نفیس ہوتا ہے، یہ میلے کچیلے کپڑے، گدلا پن، بالوں میں مٹی، برا حال جسم کی۔ ایک بندہ مزدور ہے، کام کر رہا ہے، کام کے دوران اس کی یہ کیفیت وہ الگ بات ہے، وہ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کا پسینہ بھی اس کے لیے برکت کا باعث ہے، لیکن ہر وقت گندگی مل کے رہنا مسلمان کی شان نہیں۔ اور مسلمانوں کی سوچ پہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بازار کے اندر ایک آدمی کو دیکھا، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اور کئی سال ہو گئے اس نے غسل نہیں کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، بالوں کے اندر تیل لگا لگا کے اور مٹی پڑ پڑ کے برا حال ہو چکا ہے، اور یہ مسلمان اس کے سامنے جھک کے سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اے پہنچی سرکار اللہ دا ولی ہے۔ اللہ کے بندوں، رب کے ولی ایسے نہیں ہوتے، رب کے ولی ہمیشہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کے آپ ولی ہیں، الحمدللہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن نماز نے سبق کیا دیا؟ طہارت کا، پاکیزگی کا، جسمانی صفائی کا، لباس کی نظافت کا، اور فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، جس رب کے سامنے تم نے کھڑے ہونا ہے وہ اللہ خوبصورت ہے، تمہاری خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے رب نے قرآن میں کہہ دیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، او آدم کے بیٹو جب نماز کے لیے جاؤ تو پھر خوبصورت بن کے جایا کرو، جب مسجد میں جاؤ تو بن سنور کے جایا کرو، اچھا لباس پہن کے جایا کرو، خوشبو لگا کے جایا کرو۔ یہ سبق کس نے دیا؟ یہ سبق نماز نے دیا ہے۔ سب سے پہلے نفاست سکھائی ہے مسلمان کو، پھر مسلمان کو آداب سکھائے ہیں، آداب بھی نماز سکھا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، رسول اللہ نے دیکھا صحابہ کرام کی ایک جماعت کو، یہ صحابہ دوڑتے ہوئے نا مسجد کی طرف آ رہے ہیں، دوڑ کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا علیکم السکینہ والوقار، اللہ تمہارے شوق میں اضافہ کرے، تم نماز کے لیے جا رہے ہو لیکن دوڑ کے جانا مومن کی شان نہیں۔ مومن وقار کے ساتھ چلتا ہے، اطمینان سے چلتا ہے، سکون سے چلتا ہے۔ پھر رب نے قرآن میں تذکرہ کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، مومن وہ ہوتے ہیں، رب کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رسول اللہ نے چل کے طریقہ بتا دیا۔ میرے محبوب جب چلتے تھے ایڑیوں پہ زور دے کے نہیں چلتے تھے، اللہ کے رسول اپنے پاؤں کے اگلے حصے پہ زور دے کے چلا کرتے تھے تاکہ نرمی کے ساتھ چلا جائے۔ نماز مومن کو وقار سکھا رہی ہے، اطمینان اور سکون سکھاتی ہے، آداب سکھائے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ مومن جب نماز میں داخل ہوتا ہے نا تو کہتا کہ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ دی، ہاتھ اٹھا دیے، بندہ اظہار کس بات کا کرتا ہے؟ اللہ آج کے بعد گناہوں سے، خواہشات سے، اپنی مرضیوں سے، ظلم کرنے سے، ملاوٹ کرنے سے، لوگوں کو پریشان کرنے سے اللہ میں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، اللہ میں نے زندگی کے ایک ایک گناہ سے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ میں کمزور ناتواں تیرا بندہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مجرم بن کے کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں سردار ہوں، ایم پی ایم این اے ہوں، اللہ میں جو کچھ بھی ہوں، میرا خاندان جو کچھ ہے، میرا قبیلہ جو کچھ ہے، میری فیکٹریاں جو کچھ ہے، اللہ میں جو کچھ بھی ہوں تیرے سامنے چھوٹا سا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا تو ہے، اس لیے آرڈر تو تیرا ہی چلے گا۔
یہ نماز طریقہ سکھاتی، تربیت کرتی ہے اس بندے کی۔ پھر بندہ ہاتھ باندھتا ہے نا، ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر، پھر یہ بندہ ادب کا لحاظ ثابت کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، اللہ دیکھ میں تیرا کتنا احترام کرتا ہوں، تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہوں، مجرم بن کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے بتا کیا لینا ہے؟ بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا تو نے تعریف کر دی، بندہ کہتا الرحمن الرحیم، اللہ کہتے تو نے میری بزرگی کے قصے بیان کر دیے، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا اسنا علی عبدی، میرے بندے تو نے میری تعریف کے کمالات دکھا دیے، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ بندہ پھر بھی کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ میں کچھ مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں تو تیری بندگی کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تیرے سامنے اپنی پیشانی جھکانے کے لیے آیا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کبھی مجھے ضرورت پڑ جائے تو میرا مددگار بھی تو ہے، میں اللہ تیرے سامنے یہ باور کروانے کے لیے آیا ہوں، اظہار توحید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب پھر کہتا ہے میرے بندے مانگ جو مانگنا ہے۔ بندہ ایک ہی سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے وہی رستہ دے دے جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا رستہ ہے۔ پھر اپنے رب سے یہ سوال کرتا ہے، پتہ یہ چلا دنیا جہان کی سب سے بڑی نعمت سیدھا رستہ مل جانا ہے، دنیا جہان کی سب سے بڑی نعمت صراط مستقیم مل جانا ہے، اگر یہ نہیں ملا انسان کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد بندہ رکوع میں جاتا ہے، اور بلکہ اس سے پہلے کی بات کر دوں اور بات ختم کروں، جب بندہ تکبیر کہتا ہے نا، پہلی تکبیر، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ کیا معنی؟ اب نماز کے سوا دنیا جہان کا ہر کام حرام ہو گیا۔ بے کھانا حلال ہے یا نہیں؟ پینا حلال ہے، گفتگو کرنا حلال ہے، دیکھنا حلال ہے، سننا حلال ہے، چلنا حلال ہے، پکڑنا حلال ہے، مومن کی شان ہے۔ لیکن جب تکبیر تحریمہ کہہ دی، اب کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، بولنا بھی حرام، سننا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام، چلنا بھی حرام، پکڑنا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام، سب کچھ حرام کر دیا۔ بندے کو سبق یہ دیا ہے کہ میرے بندے تو اپنے کھانے میں آزاد نہیں، جو مرضی کھائے، نہیں وہی کھائے گا جس کا میں اللہ حکم دوں گا۔ تو پینے میں آزاد نہیں، پکڑنے میں آزاد نہیں، چلنے میں آزاد نہیں، تو میرے حکم کا پابند ہے۔ جہاں پہ میں تجھے کھلاؤں گا تو کھائے گا، جو میں تجھے پلاؤں گا تو وہ پیے گا، جو پکڑنے کا حکم میں دوں گا وہ پکڑے گا، جہاں چلنے کا میں کہوں گا وہاں چل کے جائے گا، اپنی مرضی سے تو کوئی کام نہیں کرے گا۔ بندہ اللہ اکبر کہہ کے اظہار کرتا ہے اللہ میں تیرے ایک ایک حکم کا پابند ہوں۔ یہ نماز نے طریقہ سکھا دیا ہے۔ آخری بات کر دوں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، کئی خطبے اس پہ لگ سکتے ہیں، لیکن ایک بات کہہ دوں آج کے معاشرے کے حوالے سے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، خصوصاً جماعت کے اندر، ساتھی اور بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اگلی صف پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، پچھلا بندہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب پچھلا بندہ جب سجدہ کرتا ہے، ایمانداری سے بتائیے وہ سجدہ کہاں کر رہا ہے؟ ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے، ہم سوچتے نہیں اس بات کو۔ پچھلا بندہ سجدہ کر رہا ہے، اس کا سجدہ کہاں پر ہے؟ اگلے بندے کے قدموں میں ہے۔ اللہ یہ بیانہ بتانا چاہتے ہیں میرے بندو تم ایک دوسرے کے لیے عاجز ہو، کمزور ہو، جھک جاؤ رب کے سامنے بھی، اپنے بھائیوں کے سامنے بھی۔ جس کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے اسی بندے کو باہر نکل کے کہتا تو مجھے جانتا نہیں، وہاں پہ اکڑ رہا ہے، وہاں پہ تکبر کر رہا ہے۔ اللہ نے تجھے مٹی میں یہاں پہ ملا دیا کہ تیری انا کو ختم کیا، تیرے تکبر کو مٹایا، تیرے غرور کو مٹایا، اور جب تیرا غرور مٹ جائے گا کہ دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار بنتا ہے، جب تو مٹی میں ملا ہے تب رب نے تجھے بلندی عطا کی، نماز پڑھ کے تو نکلا۔ اللہ کہتے میرے بندے تو نے میری ملاقات کی ہے، اب اس کو میں نے تیری معراج بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا پابند بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔